آج میں آپ کو ویکٹر اور اسکیلر کے بارے میں سمجھاؤں گا کہ ویکٹر کیا اور اسکیلر کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم رٹی رٹائی ڈیفینیشن نہیں بتاؤں گا بلکہ آپ کو پورا سمجھاؤں گا. اچھا، اب میں سب سے پہلے آپ کو اسکیلر کے بارے میں سمجھانے لگا ہوں. لیٹ سپوز آپ کے گھر سے آپ کا جو دوست ہے اس کا گھر 15 کلومیٹر دور ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے اپنے دوست کے گھر جانا ہے 15 کلومیٹر دور. تو آپ سیدھی لائن پہ نہیں جائیں گے. مطلب آپ، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنے گھر سے نکلیں اور سیدھی سڑک 15 کلومیٹر لمبی ایسی سیدھی سڑک ہو کہ آپ کو سیدھی وہ اپنے دوست کے گھر پہنچا دے. ایسا تو نہیں ہوگا. آپ درمیان میں موڑ بھی آئیں گے، کروز آئیں گے جس طرح کہتے ہیں، کہ سیدھی سڑک 15 کلومیٹر ہو، ایسا ہونا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے میرے دوست کا گھر 15 کلومیٹر دور ہے. تو اس صورت میں ہمیں میگنیچیوڈ کا پتہ ہے. یہ جو 15 کلومیٹر ہے یہ میگنیچیوڈ ہے. تو اس صورت میں ہمیں میگنیچیوڈ کا پتہ، لیکن ہمیں ڈائریکشن ہم فائنڈ آؤٹ نہیں کرتے کہ یار ایسٹ ویسٹ پہ ہے، نارتھ سائڈ پہ ہے، کس سائڈ پہ ہے. کیونکہ ہم نے درمیان میں بہت ساری ڈائریکشنز چینج کر کے کروز کی صورت میں اس کے گھر جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں ہم ڈائریکشنز کو فائنڈ آؤٹ نہیں کرتے. اس کو ہم کہتے ہیں اسکیلر، جس میں صرف میگنیچیوڈ کا ہو. جس طرح 15 کلومیٹر جو ہے یہ میگنیچیوڈ ہے، ڈسٹینس جو ہے یہ میگنیچیوڈ ہے 15 کلومیٹر. تو ہم اس کو اسکیلر کہتے ہیں، جس میں اسکیلر میں صرف ہمیں میگنیچیوڈ سے غرض ہوتا ہے، ہمیں ڈائریکشن سے غرض نہیں ہوتا. لیکن ویکٹر میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اگر پتہ ہے کہ یہاں سے میرے دوست کا گھر، اگر میں سیدھی لائن پہ جاؤں تو کتنے کلومیٹر ہوگا. اگر آپ اپنے دوست کے گھر سیدھی سڑک جائے تو وہ 15 کلومیٹر نہیں ہوگا، بلکہ وہ شارٹیسٹ ڈسٹینس ہوگا. وہ 15 کلومیٹر سے بہت کم ہوگا. ہمیں کیونکہ ہم درمیان میں مکان آتے ہیں، بلڈنگز آتی ہیں، تو سڑکیں جو ہیں سیدھی نہیں ہو سکتی، کروز ہوتے ہیں، مڑ کے ہمیں جانا پڑتا ہے. تو اس صورت میں صرف میگنیچیوڈ کا ہمیں پتہ ہے کہ 15 کلومیٹر. اب اگر ہم اوپر سے ہو کر آئیں، بہت سارا فاصلہ گھما کے آئیں، تو وہی جو 15 کلومیٹر کا فاصلہ ہے وہ 30 کلومیٹر کا بھی ہو سکتا ہے نا. کہ ہم گھوم کے جائیں، وہ اور سائڈوں پہ جائیں جہاں پہ زیادہ فاصلہ لگے، تو 30 کلومیٹر بھی ہمیں لگ سکتے ہیں اپنے دوست کے گھر جاتے ہوئے. لیکن جو اگر ہم سیدھا جائیں تو کم سے کم جو فاصلہ ہوتا ہے وہ سیدھا ہی ہوتا ہے. اگر آپ ایک جگہ پر آپ نے جانا ہے، تو ایک پوائنٹ پر آپ نے جانا ہے، آپ مڑ کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو بہت زیادہ بھی فاصلہ لگ سکتا ہے. لیکن آپ اگر سیدھا ہی اسی جگہ پر جائیں گے، ہلے جلے گے نہیں، درمیان میں ادھر ادھر نہیں ہوں گے، تو سیدھا آپ وہاں پر پہنچیں گے. تو کم سے کم فاصلہ آپ کو طے کرنا پڑے گا، ڈسٹینس طے کرنا نہیں پڑے گا. اس صورت میں آپ کو ڈائریکشن کا بھی پتہ ہوگا کہ مجھے کس ڈائریکشن میں جانا ہے. تو جس میں ڈائریکشن اور میگنیچیوڈ کا پتہ ہو اسے ہم کہتے ہیں ویکٹر. اور جس میں ہمیں صرف میگنیچیوڈ ہی فائنڈ کیا ہو اسے ہم کہتے ہیں اسکیلر کوانٹٹی. ٹھیک ہے، جس طرح لینتھ ہے، تو آپ نے جو ہے کسی چیز کی لینتھ ہم نے فائنڈ کرنی ہے، تو لینتھ کو ہم اسکیلر کوانٹٹی ہی کہیں گے، کیونکہ یہ اس میں ہمیں ڈائریکشن کا نہیں کرنا پڑتا. تو اس طرح ٹائم ہے، تو ٹائم میں بھی ہمیں میگنیچیوڈ صرف کرنا پڑتا ہے. ایسا تو نہیں نہ ہوتا کہ 2 بج گئے ہیں نارتھ کی طرف، ایسا تو نہیں نا ہم کہیں گے. ٹھیک ہے، یا میتھ ہے، کسی چیز کا ہم وزن ہم نے فائنڈ کرنا ہے، تو ہم اس صورت میں بھی نہیں کہیں گے کہ یار یہ اتنے جو ہے اس کا وزن ہے ویسٹ کی طرف. تو ایسا نہیں ہوتا. تو اسکیلر اور ویکٹر کوانٹیٹیز کے بارے میں اگر آپ کو نہیں سمجھ لگی مزید، تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، میں مزید ایلیبوریٹ کر دوں گا. شکریہ.